معاشرے کا ایک المیہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ ہم کسی حال میں خاتون کو جینے نہیں دیتے. میرے ساتھ ہیں پوڈ کاسٹ میں آج فرا اقرار. آپ ایک سمبولک خاتون ہیں, پیشن کی, ہارڈ ورک کی, سمپلسٹی کی اور پھر محنت کی. لیکن میں دیکھتا یہ ہوں کہ ہمارے معاشرے میں شوبز انڈسٹری میں واٹ ایور وے وومن آر کمنگ, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو, ان کو ایک سٹگما بنا دیا گیا ہے اور وہ سٹگما کہیں نہ کہیں اس گندی مینٹیلٹی کے گرد گھومتا ہے جس کو معاشرے میں نہیں پروان چڑھنا چاہیے. شوبز انڈسٹری میں کیا خاتون کا کام کرنا اتنا ہی مشکل ہے اور کیا اس میں خواتین ایک ہی نش پہ آتی ہیں؟ عفان, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں, لیکن میں دین اسلام کی اسٹوڈنٹ ہونے کے طور پہ بہت سی چیزیں سیکھ رہی ہوں, سمجھ رہی ہوں. تو جب ہم زمانہ جاہلیت میں چلے جاتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ بزنس وومن تھیں, اکیلے بزنس چلاتی تھیں اور ان کے پاس بہت سے مرد حضرات کام کیا کرتے تھے. پھر وہ بیوہ ہو جاتی ہیں, پھر وہ بھیجتی ہیں, خود پیغام بھیجتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شادی کے متعلق. ان کی عمر ہوتی ہے 40 سال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے 15 سال چھوٹی ہوتی ہے, وہ 25 سال کے ہوتے ہیں. رشتہ قبول کر لیا جاتا ہے. اتنی مال و دولت ہونے کے باوجود وہ ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہیں. یہ میں زمانہ جاہلیت کی بات کر رہی ہوں. آج تو ہم ترقی یافتہ معاشرے میں رہتے ہیں اور سمہاؤ اگر پاکستان ترقی یافتہ نہیں ہے, ترقی پذیر تو ہے, تو یہ سوچ ہمارے اندر کہاں سے آئی, یہ ہمیں سوچنا ہے. اگر ہمارے دین کے حساب سے آپ دیکھیں تو عورت بہت پاورفل ہے. ہم جب ایک نعرہ سنتے ہیں نا کہ عورت کو برابری کے حقوق دو, میں ہمیشہ اس بات کی نفی کرتی ہوں. میں کہتی ہوں عورت کو عورت کے حق دو, جو کہ مرد کے حقوق سے کہیں زیادہ ہے. جو عزت, جو مرتبہ, جو پہچان, جو آزادی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ نظر ڈالیں, جو انہوں نے امہات المومنین اپنی تمام بیٹیوں کو دی, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. تو یہ ہماری ذہنی غلامی کی عکاسی کرتا ہے جو ہم نے سمہاؤ جب ہم بر صغیر پاک و ہند ہوا کرتے تھے وہاں سے بہت سی چیزیں سیکھ لی, جہاں پر شوہر کے مرنے پر عورت کو جلا کے اس کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا, جہاں پر جانوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے, جہاں پر اسے باہر نکلنا الاؤ نہیں کیا جاتا, پسند نہیں کیا جاتا. یہ ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کیا اور انہوں نے شاید ہماری تعلیمات لے لی. وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے اسلام نے ایک عورت کو حقوق دیے تھے, اور وہ کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم زمانہ جاہلیت سے بھی پیچھے چلے گئے. تو یہ ہمارے معاشرے کو, میں وہی بار بار بات کروں گی, لوگ کہیں گے آپ ملائیت کی بات کر رہی ہیں, آپ ایسی بات کریے, لیکن میں بالکل عین اسلام کے مطابق بات کر رہی ہوں. آپ پڑھیے تو صحیح قرآن پاک کو, آپ دیکھیے تو صحیح کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے یہ سب کچھ نہیں رہے گا, ہمارے لیے باتیں بہت چھوٹی چھوٹی رہ جائیں گی. عورت کا مقام تو بہت بلند ہے, اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے. تو پھر یہ بتائیں کہ دیر آر ٹو ایکسٹریمز ان آور سوسائٹی. ایک یہ کہتی ہے کہ آپ می ٹو موومنٹ کی طرف چلے جائیں, اور اس میں بھی شاید ان عورتوں کے جن کے حقوق پر آواز اٹھائی جانی چاہیے وہ سلب ہو جاتی ہے اور اس کو غلط ہی پورٹرے کیا گیا, اور اس میں پھر رینبو جھنڈے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کہاں سے اس می ٹو موومنٹ میں فٹ ان ہوتے ہیں, پر وہ ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایکسٹریم وہی ملائیت, آپ نے جو بات کی اس کی ایک لمٹ تھی, لیکن پھر دوسری طرف بالکل پردہ نقاب ہے. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا تو بی بی جی دوپٹہ کر لیں, اور وہ والا کانسیپٹ ہو جاتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ذمہ دار پھر پورے معاشرے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے سر پہ دوپٹہ کرائے. اٹ از اگین کمنگ ٹو سم ڈومین ادر وے اراؤنڈ. اب یہاں پر بھی ایک بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا عفان, اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے سے کرنے والے سوالات ہیں وہ بندہ بندے سے کر رہا ہے. تو آپ وہ بات, اور بندہ بھی وہ کر رہا ہے جس کے اپنے بھی اس کوشچن مارک ہے نا کہ اس کی ایگزسٹنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہی نہیں کہ آپ کسی کو جج کریں, وہ تو کہتا ہے کہ میں صرف آپ انسان کے ساتھ جو سلوک کریں گے اس پر سوال کروں گا, اور اگر وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا. اتنا بڑا درجہ ہے نا. میرے ابو اکثر ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتر جدوں بنی اللہ دا بندہ بنی, اللہ بنن دی کوشش نہ کرے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم نعوذ باللہ خدائی فوجدار بن جاتے ہیں, ہم وہ بریگیڈ بن گئے ہیں جس نے جج کرنا ہے, جس نے فتوے دینے ہیں. وہ اللہ کی ذات
کو حق حاصل ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں. اور دیکھیں اگر آپ کو ایک خاتون نظر آتی ہے بہت ہی ماڈرن لباس کے اندر اور آپ کو وہ پسند نہیں آتی, لیکن آپ کو کیا پتا اس کی کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اور وہ کتنی عبادت گزار ہے, اس کے اللہ سے کیا معاملات ہیں. ہم تو فوراً آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک طوائف نے بالکل اپنے پلو سے بالکل کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کی بخشش ہوگی. بے شک. تو ہمارا دین تو اتنا آسان ہے اینڈ تھنگز آر میڈ کمپلیکس. کیوں کردار پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں؟ کیونکہ کچھ اور ہوتا نہیں کرنے کے لیے. جہاں پر آرگیومنٹ ویک ہوتا ہے معذرت, جہاں پر آرگیومنٹ ویک ہو جاتا ہے, دلیل ختم ہو جاتی ہے, وہاں پر کردار پہ بات آتی ہے. اگر باقی کمپیریزن ختم ہو جاتے ہیں تو کسی کے پاس کہنے کے لیے یہی رہ جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, آپ تو جانتے ہی نہیں یہاں تک کیسے پہنچ گئے. یہ صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہوتا, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. آپ یقین جانیں میں ایک مرتبہ پاکستان سے باہر جاتی رہتی ہوں, وہاں میں نے ایک صاحب سے سوال کیا کہ آپ کے ہاں ایک دوسرے سے جیلسی ہوتی ہے, اور وہ تھوڑی دیر کے لیے میرا چہرہ دیکھتا رہا, اس پہ حیرانی تھی, پھر وہ ہنسا اور اس نے کہا نہیں, آئی کی ناٹ ریلیٹ ٹو دس کوشچن. مطلب ادھر کانسیپٹ ہی نہیں ہے, ہم دیکھتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں اور جلتے رہتے ہیں, اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور تکے لگاتے رہتے ہیں جو کہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے. مطلب میں آپ کے بارے میں آپ کو دیکھ کے آپ سیریس ہیں تو یہ بڑا دکھی انسان. اینڈ ہو از دی ادر پرسن ٹو جج سم ون؟ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ کی چھوٹی سی چیز پہ پکڑ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو آپ کے گناہ جو زمین سے لے کے آسمان تک ہو, ریت کے ذروں سے زیادہ ہو, سمندر میں پانی کے قطروں سے زیادہ, وہ معاف کر دیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر وہی ہم اپنے بارے میں جان اللہ نو دینی ہے بندے نو تیری بالکل, اور اگر ہم اپنے پر وہی وقت لگا لینا, اپنی ذات کے اوپر کام کر لیں, ہم کہیں بہتر انسان بن جائیں گے. اور اللہ نے بھی عبادات کو اللہ نے معاف کر دینا, معاملات کو نہیں کرنا. اور جب آپ کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کرتے ہیں, اگر وہ سچ ہے کہیں نہ کہیں تو وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے, اور اگر وہ سچ نہیں ہے تو وہ بہتان ہے. بہتان کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گردن پکڑ لیں گے. تو پلیز اپنی گردنیں بچائیں, دوسروں کی گردنیں یہاں پکڑ کے بلا وجہ ان کو کیریکٹر اسیسینیشن کی طرف نہ لے کے جائیں. جو چیزیں ان کی ذات میں زندگی میں موجود ہی نہیں ہے وہ نہ کہیں, آپ کے لیے برائی ہے.